اب اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. بولیے کس کو آزمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. جب آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے، ختم ہو گئے، قبول ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب تم نے امامت، اب تم نے جو کام کیا تھا، امتحان دیا تھا، اس میں کامیاب ہو گئے، اب میں تمہیں انعام دوں گا. قال، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، انعام میں تمہیں میں لوگوں کا امام بناتا ہوں. انعام میں لوگوں کا امام بناتا ہوں. پیغمبر ہونا کوئی عہدہ تھوڑا تھا. میں اپنے انداز میں محبت کی چند باتیں کروں گا. کچھ آج میری باتیں تلخ بھی ہوں گی تو لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے ہوں گی، اس ممبر رسول سے ہوں گی. قبول کریں گے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. اللہ جب آزمائش کے بعد اپنے پیغمبر کو انعام دیتا ہے تو وہ کیا انعام دے رہا ہے؟ امامت کا انعام دے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے آزمایا تو آپ نے عید کے دنوں میں خطبات میرے سنے، جتنا ہو سکا تھوڑا تھوڑا میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش سے بھری ہوئی تھی. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتا ہے ہم دلوں کو چنتے ہیں، جن کے دلوں کو پاک پاتے ہیں، مشکلات کے بعد وہ ڈٹے رہتے ہیں اور تقوی پر، پرہیزگاری پر وہ کھڑے رہتے ہیں. امتحن اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کا امتحان لیتا. اب اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ امتحان دینے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے لڑکپن تک، آپ کی جوانی تک، آپ نے یہ ساری چیزیں سن رکھی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کن کن مشکلات سے گزرے. پھر آپ کے سامنے بڑھاپے میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا. پھر بیٹا ملتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اس کو جو ہے اپنے سے جدا کر دو، اور پھر جو ہے اسے پہاڑوں کے درمیان چھوڑا. پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ کیسے اس نے وقت گزارا. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے آپ نے سن رکھا ہے، علماء سے قرآن گواہ ہے. یہ بڑے بڑے امتحان اللہ لیتا ہے، یہ امتحان لیتا ہے. پھر اس نے آگ میں چراغیں بھی لگوائی ہیں. ہر طرح جیسے جیسے بھی رب نے ابراہیم کو آزمانا چاہا، ابراہیم کامیاب ہوئے. جب ہر طرح کی آزمائش سے گزر چکے، ہر طرح کے دکھوں کو کراس کر چکے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج میرے پیغمبر انی جاعلک للناس اماما، آج ہم تمہیں جو ہے لوگوں کا امام بناتے ہیں. میرا سوال اپنی عوام سے بھی ہے، اپنے مقتدیوں سے بھی ہے. میرا سوال میرے بیٹی بھائی جو مولوی حضرات ہیں، جو امام مسجدوں کے امام ہیں، ان سے بھی ہے. دونوں طرف یہ سوال ایک کھڑا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو آزمانے کے بعد امامت دے رہا ہے تو پتہ چلا یہ امامت کوئی بہت بڑا درجہ ہے جس کی حقیقت کو مولوی صاحب سمجھ نہیں پائے. اس درجے کو، اس مقام کو، اس مرتبے کو حضرت صاحب سمجھ نہیں پائے کہ یہ کتنا بڑا مرتبہ تھا امامت کا، یہ مصلی کا کتنا بڑا مقام تھا جس کی وہ قدر ہی نہیں کر پائے. اور غور کر کے دیکھتے ہیں آپ، اگر اللہ تبارک و تعالی آگ میں شرمانگے، ابھی میں صرف اسی بات پہ کہ اس آیت کا چونکہ شان نزول بھی ہے نا، اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو آزمایا تو آزمائش میں جب وہ چھلانگے بھی لگوائے آگ میں، اپنے ہاتھوں سے اپنے نقطے جگر کے گلے پہ چھری بھی چلوائے، اور وہ جب چاروں طرف دشمن ظلم زیادتی کا دور دورہ ہو تو ابراہیم ابھی 11-12 سال کی عمر میں کھڑا ہو جائے اور پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لے لے اور انہیں بتائے لوگوں یہ جو گھر گھر تم نے بت رکھے ہیں تمہارے خدا یہ نہیں ہے، تمہارا خدا وہ وحدہ لا شریک ہے. اور اس وقت رب کا
وقت گھر میں بت بنتے تھے، چاچا بت بناتا، فیکٹری تھی اس کی اپنی بتوں، اور اس ماحول میں کھڑے ہو کر چاچا کہتا ہے بیچ کے آؤ، بھتیجا پکڑتا ہے تو اس کو گلی میں گھسیٹتا ہوا، نالیوں میں گھسیٹتا ہوا، یہ نعرہ لگا کر انہیں بتاتا ہے کہ لوگوں رب یہ نہیں ہے، رب وہ ہے جو میرا رب العالمین۔ یہ رب اگر گلی کوچوں میں گھسیٹا جا سکتا ہے، گلیوں نالیوں میں گھسیٹا جا سکتا ہے، تو یہ رب ہو سکتا؟ وہاں جس کے پاس پیسہ ہے اس کا رب جو ہے سونے کا ہے، جو کوئی اس سے مالا ہے اس کا چاندی کا ہے، کوئی اس سے مالا ہے تو اس کا لوہے کا ہے، کوئی بہت ہی مالا ہے تو اس کے پاس مٹی کا ہے۔ کیا یہ کیسا رب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا لوگوں تمہارا اصل رب تمہارا وحدہ لا شریک ہے، اور اس گئے گزرے دور میں اس ظلم و ستم کے اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے پھر رالہ تکبیر کو بلند کیا۔ یار اتنی محنتوں کے بعد جو مقام ملے، جو مرتبہ ملے، اور اس مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نام دے دے اتنی جاعلک للناس اماما، جا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ اب میرے جیسے عالم کو، میرے جیسے خطیب کو، میرے جیسے امام مسجد کو سوچنا چاہیے کہ یہ عہدہ تو اللہ نے انبیاء والا تھا، یہ تو نبیوں کو آزما کے جب اللہ نے انعام دینا چاہا تو امام بنایا، تو یہ کتنا بڑا عہدہ تھا، میں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا، میں نے کتنی بڑی زیادتی کر دی، میں نے اس عہدے کو ایک ختم کی نظر کر دیا، چٹے چاولاں کی نظر کر دیتا، میں نے اس عہدے کو دم درود اور نکاح کے حوالے کر دیا۔ کیا یہ دین، کیا یہ اسلام، کیا یہ مسلح یہ سبق دیتا تھا؟ کائنات میں جتنے بھی عظیم لوگ آئے ہیں وہ سب مسلح رسول کے وارث ہیں۔ اس عظمت سے مراد پیسہ دولت نہیں ہے، اس عظمت سے مراد جو اس کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستی آپ پر میرے آقا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ ہمیشہ سرکار نے خطبہ بھی دیا ہے، مصلی پہ حضور نے نماز بھی پڑھائی۔ حضور کے بعد میرے آقا کی حدیث ہے کل کائنات کے اندر، شان صدیق اکبر کا بھی آج کل دن چل رہے ہیں، مہینہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اس سے اگلا اور اس سے اگلا 2 جمعے اسی موضوع پر چلیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی۔ تو یہ اگر اتنا بڑا عہدہ ہے، اتنا بڑا امامت کا مقام ہے اور مرتبہ ہے، تو پھر امام سمجھا کیوں؟ آج اگر امام زیادتی کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے، آج شکوے ہیں، آج شکایتیں ہیں، میری روٹی نہیں پوری ہوتی، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے معاملات نہیں ہوتے، کبھی غور تو کرنا یہ معاملات تو تیرے تب پورے ہوں گے نا جب مسلح کا تو حق ادا کرے۔ اللہ نے تجھے مسلح دیا ہے، کیا تم نے اس کے حقوق ادا کیے ہیں؟ یہ جو ممبر اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے، اس ممبر سے تو نے کبھی حق کی آواز بھی نکالی ہے؟ تو یہی ڈرتا رہا، یہی گھبراتا رہا میرا صدر کیا کہے گا، یہی گھبراتا رہا میرا خزانچی کیا کہے گا، یہی گھبراتا رہا جو 500,000 مہینے بعد مجھے دیتا ہے وہ کیا کہے گا۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پھر مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ اور یہی ممبر میرا گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ؟ حق کون بتائے گا تجھے؟ حق کا راستہ کون دے گا تجھے؟ حق اور حقائق کا امام بنا کر مصلی پہ کھڑا کیا تھا، لیکن تو نے تو اس کا گلا ہی دبا دیا نا، میں اقبال کہ گلا تو گھونٹ دیا۔ آج اس امام کو، اپنی ویلیو کو، اپنے مقام اور مرتبے کو برقرار کرنا ہے تو اسے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا، ساتھ نہیں دینا ہوگا بلکہ جو ہے اس کا لیڈر بن کے آگے کھڑا کرنا ہوگا۔ جو مسلح پہ جب کھڑا ہو تو پیچھے جو پورا محلہ علاقہ مقتدی ہے تیرا، تو ہر مقام پہ کھڑا ہو تو وہ تیرے مقتدی ہی رہیں، ان کا امام ہونا چاہیے۔ معاملہ سچ کا ہو تو امام بن کے آگے کھڑا ہو،
معاملہ جھوٹ کا ہو تو ڈٹ کے آگے کھڑا ہو، جھوٹ کو جھوٹ کہے، سچ کو سچ کہے۔ آج ہمارا میاں یہ ہے کہ یہاں سے صدا نہیں آئے گی تو یاد رکھیے کہ آپ اس کے حقوق کو پورا نہیں کریں۔ اگر آپ 1900 میں چلے جائیں، میں اگر پاکستان کی بات کروں تو یہ پاک و ہند کے اندر یہ جب تقسیم ہوئی ہے تو یہ پاک و ہند کے اندر یہ تقسیم جب ہوئی ہے تو مولوی صاحب کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، مولوی بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے پہلے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یا 10 سال اور پیچھے چلے جائیں، یہ جو پاک و ہند کی جب تقسیم ہوئی تو جہاں پر ایک جو ہے کمی کو مقام اور مرتبہ ملا، اسی مرتبے پر لا کر مولوی کو بھی کھڑا کر۔ جس طرح سے کام کرنے والے کو آپ کے میرے گھر میں کام کرنے والا جو ہے اس کو سال کے بعد گندم دی جاتی ہے، سال کے بعد اس کو چاول دیے جاتے ہیں، سال کے بعد اس کو کھادیں دی جاتی ہیں، سال کے بعد جو ہے اس کو اس طرح سے جو ہے چیزیں دی جاتی ہیں، وہی امام کا حال بھی کر اسی پہ لا کر امام کو بھی کھڑا کر۔ ورنہ اس سے پہلے یہ جتنے سائنسدان مسلمان پیدا ہوئے یہ سب مدرسوں پہ پڑے ہوئے، جتنے سائنسدان گزرے ہیں مسلمان وہ سب کے سب مدرسے پڑے ہوئے، کوئی اسکول کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ دین اور اسلام پہ پڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے سرچ کیا، ترقی کی ہے۔ تو یہ جب یہ تقسیم ہوئی تو انگریز نے چال چلی مسلمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ چال چلی اس نے، اور اس نے وہیں پر جو ہے جہاں وہ لوگ جن کو جو ہے ہاری سامنے کی جاتی تھی انہی کے ساتھ لا کے امام کو بھی کھڑا کر، اور امام نے اسے قبول کر لیا کیونکہ امام ایک غریب ماں باپ کا بچہ تھا، اس نے دین پڑھا، اسے سمجھ نہیں لگی، وہ چھوٹے چھوٹے دین کے فوائد حاصل کرنے کے چکر میں اس نے دین کو تباہ کر دیا۔ اب میرے جیسا یہاں غریب کھڑا ہو کے ممبر پہ خطبہ دے رہا، آپ بتائیں میری آواز میں کتنا اثر ہوگا؟ اور یہاں آپ کے علاقے کا ایم پی آ کے کھڑا ہو کے جمعہ پڑھائے تو شان ہوگی کہ نہیں؟ لوگ سمجھیں گے کہ نہیں؟ بات کو ڈر بھی ہوگا۔ یہ ہم نے اس کو سننا سمجھ کے سڑکتے ہیں نا آدمی، میں مطلب ہاتھ نہ رکھوں کبھی تو آجے یوں سب اشارہ کر دیں کہ یہ رکھنا پلا، یہ میری تو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ صحت دے تندرستی دے۔ یہ سنت تب بنتی ہے جب ہو رہے ہوتے، سنت ہے یہ ہاتھ میں پکڑ کے، حضور ہاتھ میں پکڑ کے خطبہ دیتے تھے، سرکار علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ حضور نے آخری عمر میں یہ ہاتھ میں پکڑا خطبہ دیا، لیکن حضور علیہ السلام جو دوسرا اس پہ اشارہ ہوتا نا، حضور فرمایا کہ ہے یہ اس کی علامت یہ بھی ہوتی تھی کہ روب اور دبدبے کے لیے بھی ہوتا، اور جی تسی تو میں کہنا نا بگڑیا تگڑیا کا ڈنڈا پی، اور یہ بھی ہے کہ جو اسلام کی بات تمہیں سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے اور اسلام کہتا ہو تو پھر یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اور یہاں تو ظلم اور جاتی یہ ہے کہ اسلام والی دین والی بات اب مساجد سے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کو کہاں جا کے ملے گا؟ تو گھر میں تبلیغ کرنے والا آپ کو ملے گا؟ کوئی آپ کے گلی میں محلے میں ایسا مرکز ہے کوئی مسجدوں کے علاوہ جہاں ہفتے بعد تربیت کی جائے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور ہم نے جو اللہ نے یہ منبر عطا فرمایا ہے ہم نے اسے ضائع کر دیا، ہم نے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے کہ جو اس کی مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پائے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نا ایک گڑیا مسجد نبی کی جھاڑو لگاتی تھی، مسجد نبی کا کام کرتی تھی، صفائیاں کرتی تھی۔ آپ کی مجھے تو ابھی چلو اتنا نہیں پتا، آپ بھی دیہاتوں میں میں ادھر آپ کے قریب ہی ڈیفنس کی کسی فیز میں بٹلڑے گاؤں میں آپ نے سنا ہوگا، میں مطلب وہاں پر بھی امام رہا ہوں کچھ عرصہ، تو وہاں پر یہ طریقہ کار تھا، فجر کی نماز کے بعد جب ہم بچے وغیرہ پڑھا رہے تھے تو فجر کی نماز کے تھوڑی دیر گھنٹے ڈیڑھ بعد دو عورتیں آ جاتی تھی، ساری محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کے آگے مسجد کی صفائی کرتی، کھلی ایریا تھا صاحب، اس کی صفائی کرنی، پھر 9-10 بجے تک صفائیاں کرنی، پھر انہوں نے چیزیں لے کے آنی، وہاں بانٹنی، بچوں کو کھلانا، ایک ماحول بنتا نظر آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خاتون جو ہے وہ مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پیارے تھے،
حضور نے بڑی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کی صفائیاں کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ غلام آیا اس کرتا ہے یا رسول اللہ حالات بڑے خراب ہیں, پریشان رہتا ہوں, اندر کی پریشانی نہیں جاتی, تکلیفیں دکھ پریشانی کوئی نہ کوئی رہتی ہے, یا رسول اللہ کیا کروں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام ایسے کیا کر مسجد کی صفائی کیا کر. آج آپ امام صاحب کو خطیب صاحب کو مجھے کہے نا کہ آج آپ نے جمعے پہ آنا ہے جناب 10 بجے آنا ہے, 2 گھنٹے مسجد کی صفائی تو کرنی, تو میرے دیور اتنا کہنے والے کہ تسی میں نے صفائی وہاں سے رکھا ہے, اپنے سے بات شروع کرنی چاہیے نا. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں وہ جنت کی حوروں کا جن سے ان کا نکاح کیا جانا ہے, حضور نے فرمایا وہ دنیا میں ان کا حق مہر ادا کر رہے ہیں. تم دنیا میں حق مہر ادا کر جاؤ تو حق مہر کے بعد حلال ہوتی ہے یا نہیں؟ تو پھر جب حق مہر ادا کر دیا اس یقین کے ساتھ صفائی کرو کہ اللہ جنت میں حق مہر دنیا میں ادا کر دیا, حوریں میرا پتہ کرنا ہے. کہاں سے یہ جذبے لائیں؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے بھی آ کر اپنے حالات کا عرض کیا, تو آپ نے فرمایا اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے وچ مسیح, تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال. ایسے ہو سکتا ہے کہ مالک کام کر رہا ہو اور جو ہے غلام جا کر بستر پہ سو جائے؟ نہیں ہو سکتا. اگر مالک جاگ رہا ہے تو پھر مالک کے غلام کو بھی جاگنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا. آپ نے کبھی غور کیا یہ جو کتا ہے نا, کتا اسے اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ ایسی بات ذہن میں آ گئی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی نا, تو اس کے بعد آپ کا وہ مجسمہ جو سارا وہ سلسلہ تیار ہو رہا تھا, تو اس وقت ابراہیم حضرت جناب آدم علیہ السلام کے اس مجسمے پر فرشتے بھی موجود ہیں اور شیطان بھی موجود ہے. ابھی ابلیس نہیں تھا بنا, شیطان ابھی نہیں تھا بنا. تو شیطانیت بعد میں آئی کہ جب اس سے پوچھا گیا, باتیں ہوئی, تو جب اسے پتا چلا کہ اللہ اسے بہت بڑا مرتبہ دینے والا ہے. شیطان کو پتا چلا یہ تو بہت بڑا اسے مرتبہ ملنے والا ہے اور اللہ تو اسے سجدہ بھی کروا رہا ہے. اس کو نا غصہ آیا کہ میں نے ہاتھوں سے بنایا اور میرے پیچھے مطلب میں اس سے پیچھے رہ جاؤں, میں اس کو سجدہ کروں گا. سجدہ بھی نہ کیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے غرور کیا, تکبر کیا, اللہ نے اٹھا کر جو ہے اسے شیطان بنا دیا, کافروں میں شمار کر دیا. شیطان نے اس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر تھوک پھینکی, تحقیر کی, بے ادبی کی. اور جب حضرت آدم علیہ السلام پر جو ہے اس نے دھوپ پھینکی تو وہ دھوپ جو ہے آپ کے پیٹ پر یہ ناف والی جگہ پر آ کر گری تھی. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا, اللہ نے فرمایا جبریل یہ جو اس نے بدبختی کی ہے اسے تو مردود کر ہی دیا گیا ہے, لیکن جبریل اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی اٹھاؤ اور وہ مٹی اٹھا کر جو ہے اسے دور پھینکو. جو شیطان نے دھوپ پھینکا تھا نا اتنا دھوپ اٹھایا اور اس کو جناب جبریل امین نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے جسم سے اٹھا کر اسے دور جب پھینکا, تو جب وہ دور پھینکا گیا تو وہاں سے اللہ نے کتے کو پیدا کر. کتے کی تعریف یہ ہے کہ کتا کیسے پیدا ہوا. اب جب کتا اس سے پیدا کر دیا گیا تو آپ کو پتا ہے کتے کو انسان سے محبت بھی بڑی ہے. ایک عنصر ہے نا اس میں, انسان سے اس کو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس دھوپ کے ساتھ آدم علیہ السلام کے جسم اقدس کی مٹی شامل ہو گئی تھی. کتے کو انسان سے محبت اس لیے بھی ہے, وہ وفادار اس لیے بھی ہوتا ہے. اب پھر آپ کو دوسری علامت پتا ہے کہ کتا راتوں کو جاگتا ہے. کتا بہت کم سوتا ہے, مطلب راتوں کو بالخصوص علامتوں میں سے ایک علامت ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. وہ جاگتا کیوں ہے؟ وہ جاگتا اس لیے ہے کیونکہ اسے ہاتھ حضرت جبریل امین سے لگا تھا اور فرشتے سونے سے پاک ہیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟
وہ سونے سے پاک ہے، وہ رات اس لیے جاگتا ہے کہ اسے مس جو ہے اس مٹی کو مس کیا تھا حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار نے. انسان کے جسم کا کچھ مٹی جو ہے اس کے ساتھ گئی تو وہ انسان کے ساتھ محبت کرنے والا بن گیا. اب وہ بھونکتا بھی ہے انسانوں کو، وہ انسانوں کو بھونکتا بھی ہے. تو انسانیت میں سے سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تحقیر جس نے کی، بے ادبی جس نے کی، وہ شیطان تھا. اس لحاظ سے وہ دشمن بھی بن گیا انسان کا، کیونکہ وہ دھوپ شیطان کا تھا نا. تو تینوں اثرات اس کے اندر آ گئے کہ اس وقت شیطان نے، ابلیس نے انسان سے دشمنی دی تو اس کا دشمن بھی بن گیا. اور اب تین چیزوں کا وہ منبع بن گیا کہ وہ انسان سے محبت بھی کتا کر رہا ہے کیونکہ انسان کی مٹی کا کچھ حصہ اس میں شامل ہو گیا. راتوں کو وہ جاگ بھی رہا ہے کیونکہ جبریل امین کے ہاتھ کا فیض بھی چلا گیا ہے. اور کتا دشمنوں کو بھونکتا ہے، اپنوں کو نہیں بھونکتا. اپنوں کو نہیں بھونکتا، بلکہ کتے کے اندر یہ خصلت موجود ہے، اگر کوئی گھر میں آ جائے کتا نہ بھی جانتا ہو تو بھونکتا ہے، لیکن مالک اگر اشارہ کر دے یہ اپنا ہے تو وہ اسے بھی چاٹنے لگ جاتا ہے، اس پہ بھونکتا نہیں، کیونکہ اسے بتا دیتا ہے اس کا مالک کہ یہ اپنا ہے، یہ مہمان ہے، چاہے تو نہیں جانتا، تجھے اشارہ دے رہا ہوں یہ اپنا ہے. تو لہذا اس کتے کی انسان سے محبت کی وجہ بھی یہی ہے. کتے کیا راتوں کو جاگنے کی وجہ بھی یہی ہے، اور کتے کا انسان کا دشمن ہونے کی وجہ بھی ابلیس کا اثر ہے. وہ انسان کا دشمن ہے. تو ہمارے اندر جو وفا کا پہلو ہے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصلت محبت اور پیار رکھا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ جو محبتیں ہیں، جو رفتیں اور رفاقتیں ہیں. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں آج تعالیٰ کریم مطالعہ کر کے آیا ہوں کہ جب انسان جلال میں آتا ہے، جب انسان جو ہے راہنوی کے راستے پر چل پڑتا ہے، جب انسان جو ہے بے حیائی کے راستے پر چل پڑتا ہے، جب انسان کو فضول میں غصہ اور جلال کرتا ہے اور کسی کو برا اور بھلا کہتا ہے. محدثین نے لکھا ہے اس کے وہ دھوپ تو اتار لیا گیا تھا لیکن اس کی چھینٹوں کا اثر رہ گیا تھا، اس کی چند چھینٹوں کا اثر رہ گیا ہوا تھا. تو وہ اثرات انسان کے اندر جب جلال میں آتا ہے، کسی کا ہاتھ کھاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اثرات کی وجہ سے وہ بات کام کرتا ہے. اب آپ کے اندر اللہ نے مجسمہ رکھا ہے آدم علیہ السلام کا، آپ کے اندر جرأت ایمانی ہونی چاہیے، آپ کے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے، آپ کے اندر عشق اور محبت اور پیار ہونا چاہیے. کہ وہ جو اثرات ہیں چند اس کی نظر نہ ہو جائے. اللہ نے جب اپنے پیغمبر کا امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے اپنے پیغمبر کا امتحان لیا، انہیں کامیاب پایا، تو اللہ نے فرمایا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو نے ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا جا رہا، ہر آزمائش میں تو کامیاب ہوا ہے. فرمایا آؤ پھر جب کامیابوں کو ہم انعام دیتے ہیں تو انہیں امام بنا دیتے ہیں، اسے ہم امام بناتے ہیں. کیسا امام بنایا؟ پھر آپ کو پتا ہے پھر اس نے کعبۃ اللہ کی کیسے تعمیر کی، باپ اور بیٹا کیسے مزدوری کرتے رہے، اور پیغمبر ہو کر اتنی عاجزی، اتنی انکساری، مالک کی بارگاہ میں گھر بنانے کے بعد عرض کرتے ہیں مولا اسے تو قبول فرما، اسے قبول فرما. پھر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک پہلے سپارے میں اور دیگر دوسرے سپارے کے کچھ حصے میں چلے جائیں نا تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر یہ جو میرے گھر کعبے میں آنے جانے والے ہیں نا، ان کے لیے میرے گھر کو پاک رکھا کرو، میرے گھر کو صاف اور ستھرا رکھا کرو. یہ ڈیوٹی اللہ پیغمبروں کی لگا رہا ہے عام لوگوں کے لیے. ابراہیم کو کہہ رہا ہے، اسماعیل کو کہہ رہا ہے، یہ جو یہاں پر طواف کرنے والے آنے والے ہیں، یہاں پر رکوع و سجود اور سجدے اور رکوع کرنے کے لیے آنے والے، اللہ اپنے پیغمبروں کو کہہ رہا ہے ان کے لیے میرے گھر کو صاف کرو. اس کا مطلب ہے امامت بھی بڑی بات ہے اور اس گھر کی خدمت بھی بڑی بات.
مولوی صاحب صرف مسلح پر بیٹھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے خدمت دین کر لی. مسجد کی انتظامیہ جو ہے ہفتے بعد آ کر مہینے بعد آ کر پیسوں کا حساب کتاب کر کے یہ نہ سمجھے ہم نے بڑا کام کر دیا. نہیں, اللہ کو شکر ادا کرے مسجد انتظامیہ بھی کہ اسے رب نے ڈیوٹی لگا رکھی, اپنے گھر کے لیے قبول کیا. اکثر مطلب میں آپ کی بات نہیں کرتا, اکثر ماحول یہ ہوتا ہے کہ جناب جب ہمارے بزرگ پہلے کوئی بینکوں میں کام کرتا ہے, کوئی ڈیوٹی کرتا ہے, کوئی ڈیوٹی کرتا ہے, جب بڑھاپے میں گورنمنٹ کے ڈیوٹیاں کرتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں نا, اب جب حکومت کہتی ہے نا 60 سال کے بعد اب یہ کام کے قابل نہیں رہا تو اسے ریٹائر کر دیتی ہے, جاؤ آج کے بعد تم فارغ ہو, کیونکہ اس کی صلاحیتیں کام کرنے والی ختم ہو رہی ہوتی ہیں. ایمانداری سے بتاؤ اس وقت مصلی اور تسبیح پکڑ کے اللہ کے گھر میں آتا ہے, اللہ پھر بھی تجھے قبول فرما کے اپنی مسجد کا عہدہ عطا فرما دیتا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار, یہ کوئی چھوٹا مقام ہے, اور یہ انبیاء کا ہے طریقہ ہے. تو مسجد انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے, رب نے جو عہدہ دیا ہے اس کی لاج نبھانی ہے, یہ کام چھوٹا نہیں ہے. تو اپنے گھر کا سربراہ ہو تو اور بات ہے, تو رب کے گھر کا سربراہ بن جائے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. تو یہ رب قبول کر لے تو اس سے بڑا کوئی ہوتا نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی نگرانی تجھے سونپ دی گئی ہے. وہ خاتون جو گھر کی صفائی, اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس بیوی سے, حضور نے فرمایا اس بیوی کو, حضور نے فرمایا مجھے اس سے محبت ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی صفائیاں کرتی, اللہ کے گھر کے ساتھ مسجد نبوی کی خدمتیں کرنے والی ہیں. تو وہ بیمار ہو گئی, جب علیل ہو گئی نا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں اس کے ساتھ موت و حیات کے کش مکش میں ہے, کہیں معاملہ ہو جائے نا, تو حضور نے فرمایا مجھے بتانا, میں محمد اس کا جنازہ پڑھوں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مسجد کی صفائی, مسجد کی خدمت ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب اس کا وصال ہو گیا تو سرکار کے صحابہ نے کہا یار یہ چھوٹی خادمہ تھی, کام کرنے والی تھی, اللہ کے گھر سے خدمت کرنے والی تھی, تو بہت بڑا دنیاوی عہدہ مقام اور مرتبہ نہیں تھا. اور انہوں نے صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا, حضور آرام کر رہے ہوں گے, رات کا ٹائم تھا, حضور کو نہیں تکلیف دیتے, ہم اس کے کفن دفن کا اہتمام کر کے دفنا دیتے ہیں. ایسا ہی کر دیا گیا. وہ بیوی فوت ہو گئی, بیوی فوت ہوئی تو حضور کے صحابہ نے اسے غسل کفن دفن کا اہتمام کیا, اس کا جنازہ پڑھا کے اسے دفن کر کے آ. اب جب صبح کا سویرا ہوا تو صحابہ کرام سے سرکار نے پوچھا, اس غیب دان نبی نے پوچھا, سرکار نے فرمایا میرے صحابہ رات پوریا کا کیا کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف نہیں دی, ہم اسے دفن کر رہے تھے. اس کے کفن دفن کا اہتمام کر کے سپرد خاک آ رہے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے رب نے اس کو کتنا بڑا مقام دے رکھا. کام کیا کرتی تھی؟ کوئی محلے دی چودھری, کوئی محلے دی کو پیسے والی, کوئی لینڈ لارڈ, کچھ بھی نہیں, مسجد کی صفائی کرتی. سرکار نے فرمایا آؤ سارے صحابہ چلتے ہیں. حضور نے فرمایا اس کی قبر پہ جا کر میں محمد پھر سے اس کا جنازہ پڑھا. آپ کو پتا ہے مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب لواحقین جنازہ پڑھ لیتے ہیں نا, قریبی رشتہ دار جنازہ پڑھ لے تو پھر دوبارہ جنازہ نہیں ہوتا. یہ شرعی فقہ کا مسئلہ ہے. اگر کوئی قریبی رشتہ دار عزیزوں میں سے کوئی رہ گیا ہے تو پھر اس کی وجہ سے باقی دوبارہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا. تو یہ تو صرف قریبی رشتہ کیا ہے, مصطفیٰ تو کل کائنات کے سنبھالنے والے مصطفیٰ, کل کائنات کا آقا اور رہنما ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد کی خدمت کرنے والے خاتون کی صحابہ کو ساتھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پر جا کر سرکار کھڑے ہوئے سامنے, صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی قبرستان جا کے پھر جنازہ ادا کر کے. یہ جو مساجد کے امام مؤذن یا خطیب ہے انہیں نیچ نظر سے کبھی نہ دیکھا. میں نے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ پڑھا ہے کہ جو اپنے امام کی عزت نہیں کرتا خطرہ ہے کہ کہیں وہ کفر پہ آنا مرے. جو اپنے امام کی قدر ہے نہیں کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اپنے امام کی قدر کرو, اپنے امام کا حیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کی بے ادبی کی وجہ سے مرتے ہوئے تمہیں کلمہ ہی نہ نصیب.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے چونکہ پہلے بھی جملے اپنے سے شروع کیے تھے، لیکن امام کو بھی چاہیے کہ اس کو پتا ہو کہ میں ان کا امام ہوں۔ امام کے بھی تو کچھ حقوق ہیں نا، وہ اسے بھی پورے کرنے ہیں، ان کا وہ بھی دھیان رکھے۔ حضور کے زمانہ میں ایک مسجد کا امام تھا اور اس کو مسجد کی امامت کا عہدہ ملا ہوا تھا، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے اس نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک پھینکا ہے۔ کیا کیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے اس نے تھوک پھینکا۔ صحابہ کرام نے اسے مصلی سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا کہ جو کعبے کا حیا نہیں کرتا ہے وہ اس مصلی کا بھی حیا نہیں کر سکتا۔ اگر اتنا باریکی والی بات ہے کہ وہ امام نے صرف تھوک پھینکا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے، تو مصلی سے اٹھا لیا گیا، تو امام کو غور کرنا چاہیے نا کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اور آج پھر جو ہمارے لیے ایک ظلم ہے، المیہ ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ مساجد کو پڑھا لکھا نہیں دیکھتے۔ یہ بہت ضروری ہے، اپنے امام مسجد کو، اپنے خطیب کو، جس کو بھی آپ نے چنا، وہ میں ہوں، کوئی اور ہو، کوئی زید ہو، بکر ہو، میں آپ کی نہ اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں، اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کا چناؤ اچھا نہیں ہوگا تو پھر آپ کا ماحول بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ اپنا چناؤ اچھا کریں، جو آپ کی زندگی، آپ کے علمی معاملات، آپ کی سوچ اور فکر کو بدلنے والا ہو۔ میں اپنے آپ سے شروع کروں، مجھ سے شامل کرنے میں اپنے آپ سے لفظ بولتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت صاحب ہمیں ٹاؤس کر، نہیں ٹاؤن کر رہے، نہیں۔ کتنے ہمارے ایسے نمازی ہوں گے جن بیچاروں کو نمازیں بھی صحیح طرح سے نہیں آتی، کتنے ایسے نمازی ہوں گے جن کو نمازیں نہیں آتی صحیح طرح سے، تو کیا کبھی وہ امام کے پاس گئے کہ حضرت صاحب ہمیں نماز سکھا دیں؟ کبھی اس نے توجہ کی کہ مجھے تحیات آتی ہے یا نہیں آتی؟ کبھی اس نے اپنی فاتحہ یا رحمت شریف جو ہے وہ کبھی اپنے امام کو سنائی؟ اور جو آپ کا امام ہے کیا اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ایک کو بٹھا کر آپ سے نماز سنے، وہ آپ کو ایک ایک کو بٹھا کر آپ کو دین پڑھائے یا دین سکھائے یا دین کی بات کرے؟ ہے یہ جذبہ؟ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دائیں بائیں سے لوگ ورگلانے والے بھی آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ہم عمرہ شریف پہ جب حاضر ہوئے تو میرے ساتھ ایک نوجوان تھا، تو میرا مقتدی تھا، میں وہاں پہ امام تھا، تو میں نے جمعے میں بھی اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اس چودھری صاحب کو جمعے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا مسجد میں آتے۔ تو جب عمرے پہ ہمارے ساتھ گیا نا، تو وہاں پر آپ کو پتا ہے وہ پیروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں قاری، وہ بلا دیتے ہیں، آؤ ہم قرآن سکھاتے ہیں، آؤ تمہیں دین بتاتے ہیں۔ تو وہ جب بھی میں نے گزرنا نماز کے لیے ہم نے وہاں سے گزرنا، وہ کسی نہ کسی کے پاس بیٹھا ہوتا تھا۔ جب میں اپنے روم میں گیا اس کو میں نے بلا لیا، میں نے کہا ایمانداری سے بتا، مجھے 3 سال ہو گئے آپ کے محلے میں امامت بلاتے، میں نے تو آج تک جمعے پہ نہیں دیکھا، کبھی بیٹھے ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے، یہاں تو ان کے پاس آ کے بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ جو پڑھاتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ تو جب آپ نے امامت کے قریب نہیں آنا، امام کے قریب نہیں آنا، تو پھر کہاں سے فیض ملنا، کہاں سے برکتیں ملنی ہیں، کہاں سے شانیں ملنی ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا امام بھی ایسا ہو جس کے اندر جذبہ ہو کہ وہ آپ کی نماز سنے، آپ کے بچوں کی فکر کرے، آپ کی فکر کرے، آپ کے مسلک کی فکر کرے۔ آپ جس مسلک پر ہیں وہ ڈٹ کر آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، وہ آپ کو بتائے کہ آپ کا مسلک یہ ہے، حق اور سچ کو بیان کرنے والا ہو۔ یہاں تو 4 بندے باتیں کر رہے ہو نا، تو ایک مسئلہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہو، 3 نمازی بیان کر رہے ہو، تو نمازیوں کے مسئلے پہ مولوی چپ ہو جاتا ہے، پتا ہوتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اینڈ میں غلط کیا تو کام خراب ہو جائے۔ سر نواز صاحب یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ تو ہمارے ہاں یہ ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنا عالم دین، اپنا خطیب پڑھا لکھا جو آپ کو سمجھانا جانتا ہو، آپ کو سکھانا جانتا ہو، رکھے ہو۔ پھر اس کے بعد اگر رکھ لیا ہے تو پھر اس کی قدر بھی کریں، پھر اس کی تنخواہ اتنی اچھی ہو، اس کو معیار وقار اسٹینڈرڈ اتنا دیں کہ وہ بیچارہ لوگوں کے نکاحوں کو نہ دیکھتا پھر، وہ کان لگا کے سنتا نہ پھر ختم کی کہاں سے آواز آئی، وہ کان لگا کے سنے نہ کہ یہاں تو مطلب میں مولوی ہوں نا، ہمیں پتا ہے
ہم یہاں محلے میں ایک دو دفعہ مجھے بھی دعوت دی کہ ختم ہے تو دم درود ہے تو آپ کے ساتھ چلے، میں نہیں گیا کیونکہ میری ڈیوٹی میں بھی شامل نہیں ہے. تو مجھے پتا ہے جہاں 2-4 مولوی اکٹھے ہو جائیں تو ان کو پتا ہے جہاں ختم پاک ہے جو 2000 ہونا پھر 500 آنا ہے. پھر کلہ بیچارہ بیٹھا ہوگا 2000 کلے نو آ جائے گا. تو جب ہم یہ سوچ اپنے اندر سے ختم کریں گے کب ہوگی؟ جب آپ ایک غیرت مند امام رکھیں گے، جرأت ایمانی والا، غیرت ایمانی والا. اسے ہو کہ میں نے اسلام کا دین کا پیغام دینا ہے، یہاں پیسے ملے یا نہ ملے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے، میں نے یہ پیغام پہنچانا ہے. تو پھر آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے. پہلے آپ جرأت کریں، امام کی تنخواہ اچھی کریں، امام کے معاملات کو اچھی طرح سے ڈسکس کریں. اور جس کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، اور وہ آ کے امام کو بولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ امام کو طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. میں نے جب یہاں آ کے ٹیسٹ دیا تھا نا تو میں نے مسجد انتظامیہ کو بھی اسی جمعے میں بیان کیا تھا کہ میں جہاں سے چھوڑ کے آیا ہوں نا، میں نے مسجد والوں کے کلاس لگائی تھی تو انہوں نے میری چھٹی کروا دی. میں نے کہا مجھے قبول ہے. تو یہ وجہ سے لاکھ بھی دیتے ہیں، جتنے بھی دیتے ہیں، مجھے تنخواہ سے کوئی سروکار نہیں. اگر یہ فری بھی گئے تو میں جمعہ پڑھانے کو تیار ہوں. اگر یہ کہیں لاکھ دیتے ہیں عزت نہیں کرتے تو لاکھ اپنا جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں. لیکن آپ حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں. یہ ہمارے معاشرے میں ایسی خرابی پیدا ہو چکی ہے، ٹائم ہمارا 1 منٹ رہ گیا. خرابی ایسی پیدا ہو چکی ہے بھائیوں، اب اسے صفائی کرو، اس کی صفائی شروع کرو. آپ کے زندگی، آپ کے معاملات گزر گئے ہیں، 60 سال کے 70 سال کو آپ پہنچ چکے ہیں. اپنے آنے والی نسلوں کا خیال کریں، ان کے اندر جو ہے ڈٹ کر اسلام کی محبت، دین کی محبت اور کرب پیدا کریں. اور وہ کس نے کرنی ہے؟ یہیں سے صدا آنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو لانا ہے. میں نے آپ کو ایک دن جملہ کیا تھا نا کہ وہ شیخ الاسلام کا کہ انہوں نے کہا کہ جس مسجد میں بچوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں وہ لوگ سمجھ لیں کہ تمہاری نسلوں سے اسلام جا رہا ہے، تمہاری نسلوں سے اسلام جا رہا ہے. اگر جو ہے تمہارے اندر وہ جرأت ہے، تمہارے بچوں کے اندر وہ ذوق ختم ہو گیا، تمہارے بچے مسجدوں میں نہیں آتے. یہ تو ہاں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی آواز کی وجہ سے حضور نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، پیچھے بچوں کی آواز آتے حضور تلاوت کو چھوٹا کر دیتے تھے کہ بچے پیچھے کھڑے ہوئے. بوڑھوں کی وجہ سے حضور تلاوت کو چھوٹا کر دیتے تھے. آج ہم مولویوں نے مسئلے کو نہیں سمجھا. آج مولوی نے الٹ کر دیا. کسی نے کہا نا کہ مولوی صاحب نماز چھوٹی پڑھا دیا کریں، اور وہ آگے سے مولوی صاحب جواب دیتے ہیں لے جی تو قرآن اور محبت ہی نہیں ہے اور میں قرآن ہی سنا لیتا ہوں. بابا تو قرآن پڑھنا ہے تو تیرا قرآن اسی دیکھ لانا کہ تو مقتدیاں تو بغیر کلہ کھڑا ہو تے پڑھ 2-10 پارے تے اسی کہیے تیرا قرآن اور محبت ہے. انہیں تو نماز پڑھنا گھر سلام پہ کہ سارے نماز پڑھ رہے ہو تو مولوی صاحب تسبیحیں بھی پڑھ رہے ہو. لہذا کیا کرنا ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. میں نے آپ کو بتایا اپنے آپ سے بات شروع کی، من میں ڈوب کر پا جاتا ہے، یہاں سے باہر لائیں. پھر اپنے اچھے امام کی چوائس کریں جو آپ کی محبت رکھتا ہو، آپ کی قدر کرتا ہو. اور قدر سے مراد آپ کے دین کی قدر نہیں ہے. یہ نہیں کہ ساری زندگی جو ہے وہ آپ اس نے وہ 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال رہا اور 10 سال کے بعد آپ نے جب دیکھا تو وہ آپ اسی عہدے پر کھڑے، آپ جو ہے ایک لمحہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے. نہیں، ہم وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم دوستوں میری آج کی محبت بری یہی گزارش تھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کو ہم نے خوب آزمایا ہے. ساری آزمائشوں میں جب کامیاب ہوا ہے، بیٹے کے حلق پہ چھری بھی چلائی ہے، آگ میں چھلانگیں بھی لگائی ہیں، بیوی اور بیٹے کی جدائیاں بھی برداشت کی ہیں. سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد اللہ جو ہے پیغمبر جد الانبیاء کو کہتا ہے میرے پیغمبر تو کامیاب ہو گیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے ہے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو یہ امام کو چھوٹا وعدہ تھا. اللہ تعالیٰ اس عہدے کی امام کو بھی قدر کرنے کی توفیق دے اور مقتدیوں کو بھی اس کی قدر کروانے کی توفیق دے اور اس کے جو ہے معاملات کا خیال رکھنے کی امام کو بھی توفیق دے اور مقتدیوں کو بھی. اور بالخصوص مسجد انتظامیہ، میں اپنی مسجد یہاں سے لے کر جو ہے ٹائم پورا ہو گیا، یہاں سے لے کر جہاں تک بھی آواز آ رہی ہے میں کہوں گا آپ کو دین جو ہے اس مسجدوں کے پتھروں نے نہیں دینا، دین آپ کو جو ہے ان ٹائلوں نے نہیں دینا، دین آپ کو ان قالینوں نے نہیں دینا، دین آپ کو مسجد کے محراب و منبر نے نہیں دینا. ڈبل اور ٹرپل
اور وہ بڑی بڑی جو ہے جو آرائش کے سامان کرتے ہو، دین اس نے نہیں دینا. دین جو ہے مسلح پہ کھڑے ہونے والے مصطفیٰ کے غلاموں نے دینا ہے. وہ اس کی بناوٹ کی طرف کم خیال کرو، اس کے عہدے کی طرف بھی خیال کرو، اور اس کو سچا اور سچا میں رکھ کر آپ دین کا مقام اور مرتبے کو بھی بلند کرو. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں آج کی میری طلب گفتگو کو اللہ ہمارے دلوں میں اتارے، ہم سب کو دین کی اور اس مسئلے کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.